بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور میں شاپنگ پلازے یا ڈپارٹمنٹل سٹور کا رواج نہیں تھا۔ جب پہلا بنا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ سلمان تاثیر صاحب جو بعد میں پنجاب کے گورنر رہے اور گورنری کے دوران ہی ان کے گارڈ نے کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ایول جینیس قسم کے اکاؤنٹنٹ تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، لیکن بڑے ایول جینیس قسم کے تھے۔ میرے خلاف بھی انہوں نے کوئی دو چار شکایتیں لائیاں سن، میں نے نوکری تو نہیں کڑوایا سی ایک جگہ، لیکن وہ بڑے ایول جینیس تھے۔ فائنانسر وہ پوری دنیا سے گھیر کے لے آیا کرتے، ٹھیک ہے نا، فرسٹ کیپٹل ہو اور بھی کوئی ادارہ ہو، انہوں نے دنیا بھر کے عربی فائنانسرز کو اور یورپین فائنانسر کو گھیر لینا ہوتا تھا۔ انگریزی ان کو آتی تھی بہت اچھی، ایک آئرش لیڈی کے صاحبزادے تھے، انگریزی میں تو کوئی فرق نہیں۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کے صاحبزادے تھے، اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر پہلے برِ صغیر کے انگلش لٹریچر کے اندر پی ایچ ڈی تھے، تو کیا لیول ہوگا ان کا۔ تو ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر صاحب کے صاحبزادے تھے، تو انگریزی تو ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بھلے میں ان کا وکٹم رہا ہوں، لیکن اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، میں نے ویسے ہی ان کو معاف کر دیا۔ اخبار بھی انہوں نے نکالا، ٹی وی بھی انہوں نے نکالا، اور بلکہ ایک سے زائد ٹی وی نکالے، اور شادیاں بھی ایک سے زائد کی انہوں نے۔ تو بہرحال ان کا جو انجام ہوا ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ان صاحب نے یہ جو تھا، یہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جو تھے، ان کو انٹروڈیوس کروایا۔ پیس جو ہے یہ والا جو مین بولیوارڈ گلبرگ والا ہے، میری اس کے ساتھ تھوڑی سی خانگی وابستگی بھی ہے، اور خانگی وابستگی یہ نہیں سنا کہ خان صاحب بھی وابستگی ہے، خانگی وابستگی اور ہوتی ہے، کیونکہ میرے شادی کے اوپر جو ادھر سے سامان آیا تھا نا، انہوں نے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ جی ہم نے پیس سے شاپنگ۔ اچھا، پیس کی وجہ شہرت یہ بھی تھی کہ اس میں کچھ گڈ ول شیئر آفر کیے تھے سلمان تاثیر صاحب نے جناب عمران احمد خان نیازی، اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا یہ تو دستور رہا ہے نا کہ پیسہ آنا چاہیے، جس بھی ذریعے سے آئے اور جس بھی بندے کے ذریعے آئے، تو وہ شیر کھا کے، وہ گھون گڑپ کر کے، تو وہ اپنے شیر بیچ کے نکل گئے تھے۔ عمران احمد خان نیازی وقتوں وقتی نکل گئے تھے، کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ بھائیا چنگا نہیں جا، ٹھیک ہے نا۔ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو روایتی بزنس کا طریقہ ہے پلازا بنانے کا، پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر جو انہوں نے طریقہ کار متعارف کروایا نا، اس کے بعد ہر خبیث نے وہ طریقہ کار اپنایا کہ اعلان کریں، بنیادیں کھود کے بیٹھ جائیں، لوگوں کے پیسے اوپر نہ جائیں، یا کم از کم اگر 18 منزل کی بلڈنگ ہے تو 12ویں منزل پہ جا کے کنسٹرکشن روک دیں، اور لوگ جو ہیں وہ گھبرا کے اپنی جائیداد بیچنے کی کوشش کریں، یا کہیں کہ جی یقینی بن رہا ہے بچی فلاں پرابلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، لوگ گھبرا کے بیچیں، اور ان کو ان کی رقم آدھی پچدی 20-25% کا کٹ لگا کے جو انہوں نے 32 کے ڈالر پہ دی ہوئی ہے، وہ 60 کے ڈالر پہ ان کو واپس کر دیں، اتنی رقم 25% کٹ لگانے کے بعد، ٹھیک ہے جی، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا آپ اپنی رقم لے جائیں اگر آپ نہیں رکھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، اور عظمت کے کوہ ہمالیہ پہ بھی بیٹھ جائیں، اور اس بندے کو 75% کا تھوک بھی لگا ہے۔ یہ طریقہ کار بنیادی طور پہ سلمان تاثیر صاحب کی ایجاد تھی۔ اس کے بعد لاہور کے اندر بننے والے ہر ملٹی سٹوری کے کنسٹرکٹر نے یہی فارمولا اپنایا، اشتہار دیں، لوگوں سے پیسے سمیٹیں، بنائیں، بیٹھ جائیں، بہت کم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے بلڈنگ جن میں لوگوں نے ایمانداری سے پروفیشنلی ڈیل کیا، باقی سب نے حرام کھادا ہے۔ یہ جڑی اندر نے ملٹی سٹوریاں بلڈنگ بنا کے ویکھیاں نے، اور ہومی جڑے بنا رہے نے، یہ حرام کھا رہے ہیں۔ اس تو بعد ملک ریاض نے بھی انہی سے سیکھا، ٹھیک ہے، لیکن پیس بن گیا جی مین بولیوارڈ گلبرگ، اس کو پہلی دفعہ آگ لگی جناب، اس دفعہ بھی الزام لگا کہ جناب سلمان تاثیر صاحب کے بچوں نے آگ لگائی ہے کیونکہ وہ اسے خالی کروانا، اور دوسری دفعہ پھر آگ لگی، اور اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں بچا نا، پہلے تو جزوی طور پہ جلا تھا، اب تو وہ سارا ہی جل گیا، کہ جب وہ دکان لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں کی یا لاکھوں کی خریدی، تو اس دکان کے اوپر ان کو فرش ملا اور چھت ملی، چھت کے اوپر کون ہوگا وہ بھی ان کا رائٹ نہیں ہے، اور ان کے فرش کے نیچے کون ہے وہ بھی ان کا رائٹ۔ انہوں نے زمین کے ساتھ میں حقوق منتقل نہیں،
اب جب وہ پلازے میں آگ لگی اور لوگ جو تھے وہ ہیرو سے زیرو ہو کے سڑک کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو ان کی اولاد نے، سلمان تاثیر صاحب کی اولاد نے، جنہوں نے ان کا بہت نام روشن کیا ہے ماشاءاللہ، کمپیوٹر جو ہیں وہ فلموں سے بھرے ہوئے تھے، کمپیوٹر فلموں سے بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میرا مطلب ہے اس سے آگے مجھے کہنے کی شرم اور حیا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے بہت نام روشن کیا سلمان تاثیر صاحب کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ زمین ہماری ہے، زمین ہمارا حق ہے، ہم تو اس کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے خلاف پیس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی سٹرکچر جو ہے اس کو ہیٹ تو ہوا ہے لیکن اس کو ریہیب کیا جا سکتا ہے، کولنگ کر کے اس کو ریہیب کر کے اور وہاں پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کروڑوں روپے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے کروڑوں روپے جل گئے۔ اس کے خلاف یہ جو تھے مالکان جو تھے، یہ جو کرائے داران یا الاٹی متاثرین جی، وہ عدالتیں چڑھ گئے، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ سلمان صاحب کی اولاد نے اس سٹے کو ختم کروانے کے لیے اپیل کی، ان کی وہاں سے اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب چونکہ سلمان صاحب پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے، تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے یا مجھے ان دکانداروں کی طرف سے بتایا گیا جنہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، مجھے کہا کہ آپ بھی آئیے گا، میں نہیں گیا کیونکہ اگر میں جاتا تو مجھے پھر سلمان تاثیر صاحب کے بچوں کا بھی نقطہ نظر لینا چاہیے تھا۔ ویسے آج کے ولاگ کے بعد بھی اگر وہ اپنا نقطہ نظر بھجوائیں ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ ویسے کے ویسے ہی نشر کر دیں۔ اب دکانداروں نے، وہ ایک پرانے زمانے کے اندر اداکارہ کمل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، ہاں بڑے بڑوں کا کرش تھی اداکارہ کمل، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پچھلے دنوں ان کی صحت کافی خراب تھی، وہ بھی بیچاری متاثرین کے اندر شامل ہیں۔ اور اداکارہ کنول صاحبہ کا جو ہماری ان کے لیے عقیدت جو ہے اس نے مجبور کیا کہ ہم آج کا یہ ولاگ کریں۔ تو ان کی بھی 2 دکانیں تھی، سنا ہے بیچاری نے اپنے آخر بڑھاپے کے لیے یا آخری عمر کے لیے رکھی ہوں گی کہ کرایہ آتا رہے گا، کسی کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی، وہ دونوں دکانیں سڑ گئی۔ تو وہ یہ جو متاثرین کا گروپ ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مطلب کہ میرا خیال ہے سینکڑوں میں ہوں گے جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے ڈیٹا ویٹا بھجوایا تھا کہ جی اتنے لوگ ہیں، یہ وہ ہے۔ تو بہرحال اب اس کے اندر جو مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک لاہور کے اندر کسی بھی مالیاتی بدماشی کے حوالے سے، مطلب کم از کم میں نے اپنی رپورٹنگ لائف کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی لوگ کو اس کے اندر، بندے کو اس کے اندر ملوث ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا بھائی۔ تو میری اس لیے مطلب ان کے جو بھی کاروبار تھے کامیاب تھے یا ناکام تھے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر، جب قانون کے دائرے کے اندر نہ بھی ہوں، کم از کم مالیاتی بدماشی کے، یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے نا جی، کہ وہ جن لوگوں نے کروڑوں کی اپنی دکانیں خریدی ہیں وہ ٹینڈے ریڑھ، ہم اس کی جگہ پہ نئی ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کریں گے۔ عدالت سے یہ ان کا یہ والا منصوبہ جو ہے یہ مسترد ہونے کے بعد اب جو ہے وہ سنا ہے، وہ ان کا کہنا ہے جس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کرنی تھی انہیں، کہ پولیٹیکلی ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کا ولاگ دیکھتی ہیں، ویسے انہوں نے غلط فہمی ہے، تو آپ ہماری طرف سے ان کو گزارش کریں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس تو ختم کریں نا، جو گورنر صاحب کی طرف سے مبینہ طور پہ بقول ان کے ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال گورنر صاحب کو اتنا ٹائم ہو گئے کہ انہوں کا نا استعمال ہو رہا ہونا ہے یار، میرا مطلب ہے کہ آہو بندے دا بعض لوگ جو ہیں نا وہ جیسے عادل راجہ فوج کا نام استعمال کر گیا تو کوئی گورنر پنجاب کا نام استعمال کر کے واردات پا رہا ہوئے گا۔ تو اس لیے بہرحال پیس جیسے آئیکن کو، جو کہ لاہور کا ایک پہلا شاپنگ پلازا تھا، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری یہ خواہش ہے دونوں فریقین کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اچھی اولاد کے لیے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ کوئی ان کے والدین کو اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ سلمان تاثیر صاحب کو دیکھیے، وہ دکاندار تو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کر رہے جن کو آپ وہاں سے ایجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی سانس لینے کا موقع دے دیجیے، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایشو تھا، میں عمومی طور پہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر ولاگ کیا نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپس کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں جس کی سپورٹ میں ولاگ کروں قصور سی کا ہی نکل آئے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ اداکارہ کمل کا اس میں معاملہ آ گیا
تو میں نے کہا کہ یہ اتنا تو بنتا ہے نا ٹریبیوٹ پیش کرنا اس عمر میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.